حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری کا اصل اسم مبارک محمد تھا اور آپ کے والد ماجد کا نام مبارک سید محمد بن سید جلال الدین تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے 3 میل دور ایک گاؤں قصر ہندوا میں 4 محرم 718 ہجری کو پیدا ہوئے، جو کہ بعد ازاں قصر عارفہ کے نام سے معروف ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نسلاً تاجک تھے۔ بخارا ازبکستان کا دارالحکومت ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک سے قبل ہی آپ کی آمد کی پیشن گوئیاں کئی اولیاء کرام کر چکے تھے۔ آپ کے دادا سید جلال الدین کی تربیت کے معاملے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خاص نظر اور توجہ تھی۔ آپ کو حضرت خواجہ بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ اور جناب عبدالخالق غوثدوانی جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرشد کامل و روحانی رہنما میسر آئے، جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین تربیت فرما کر آپ کو آسمان تصوف اور معرفت کا چمکتا ہوا آفتاب بنا دیا۔ مرشد پاک کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ کمزور، غریب اور بیمار بچوں بوڑھوں سمیت مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ آپ رحمۃ اللہ دن رات اس حکم کی بجا آوری میں دل و جان سے مصروف رہے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو حکم ہوا کہ اب صحرا اور ویرانوں میں جا کر کمزور، بھوکے پیاسے، بیمار اور زخمی جانوروں کی خدمت اور علاج معالجہ کی ڈیوٹی ادا کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کرتے رہے، بلکہ ایک بار آپ نے فرمایا کہ جانوروں کا خیال کرنے کی خدمت کے دوران ایک شدید زخمی سور کو کھلایا پلایا اور اس کا علاج معالجہ کیا، جس سے وہ تندرست اور صحت مند ہو گیا، اور اس کی میرے حق میں دعاؤں سے میرے درجات کافی بلند ہوئے۔ ایک بار پھر حکم ہوا کہ اب ہر طرح کے راستوں کو ٹھیک کرتے رہو تاکہ مخلوق خدا کو سفر میں آسانیاں ہوں۔ عرصہ 7 سال تک ان احکامات پر عمل کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 دفعہ حج مبارک کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پہلی بار جب حج پر گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 32 سال تھی۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج پر اعلان فرمایا کہ لوگوں، آج ہم نے جانور کی قربانی کی بجائے اپنا بیٹا قربان کیا۔ جب واپس تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ عین 10 ذوالحج کے دن آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ نے بہت ہی سادہ زندگی گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پیشہ زراعت تھا۔ ہر سال مختلف فصلیں کاشت کرتے، خصوصاً جو اور ماش کاشت کرتے تھے، اور اسی سے گھر کا اور لنگر کا نظام و انتظام چلتا تھا۔ آپ سید خاندان کے فرد تھے اور آپ کا شجرہ نسب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا تھا۔ آپ کو امام نقشبند اور شہنشاہ نقشبند بھی کہا جاتا تھا۔ نقشبند کے لغوی معنی مصور کے ہیں۔ اصطلاح تصوف میں اس لقب سے مراد ایسی شخصیت جو علم الہی کی لاسانی تصویر کھینچ دے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند اسی لقب سے ملقب تھے۔ نقشبند کا لقب کافی عرصے بعد آپ کے نام کا حصہ بنا۔ تاریخ مشائخ نقشبند میں اس حوالے سے ایک واقعہ تحریر ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری مرتبہ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے سفر کا ارادہ فرمایا تو آپ مولانا زین الدین سے ملاقات کے لیے ہرات تشریف لے گئے۔ 3 روز تک وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ ایک روز نماز فجر کے بعد مولانا زین الدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اے خواجہ، ہمارے لیے حقیقت کا نقشہ کھینچ دے۔ برائے ما ہم اے خواجہ نقش بند۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ازراہ انکسار ارشاد فرمایا، ہم آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہر چیز کا نقش مٹا دیں۔ آمدیم تا نقش پریم۔ غالباً اسی روز سے نقش بند آپ کے نام مبارک کا حصہ بن گیا، اور پھر اسی نام سے ایک عظیم روحانی سلسلے کا آغاز بھی فرمایا۔ آپ جب توجہ دیتے تو مرید کے دل پر اللہ کا نقش بند کر دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کا زمانہ ولایت امت مسلمہ میں تصوف کا عروج کا زمانہ تھا۔ اسی دور میں حضرت سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کشمیر میں نور معرفت کی شمع جلائے ہوئے تھے۔
حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سندھ اور پنجاب کے قبائل اور جاٹوں کو جامع توحید پلا رہے تھے، اور حضرت شاہ نقشبند وسطی ایشیا میں توحید کا پرچم بلند کر رہے تھے، جبکہ سیاسی طور پر کئی نئی مملکتوں کا ظہور ہو رہا تھا، کئی حکومتیں ترتیب پا رہی تھیں۔ امیر تیمور انہی سالوں میں حکومتوں کو مسخر کر رہا تھا اور ترکی کے عثمانی یورپ کی طرف پیش قدمی میں مصروف تھے، اور اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی توسیع کر رہے تھے۔ ایک دفعہ امیر تیمور خانقاہ میں آپ سے ملنے آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کالے قالین پر بٹھایا۔ جب باتیں شروع ہوئیں تو امیر تیمور نے حافظ شیرازی کا شعر پڑھا، جس کا مطلب تھا، اگر کسی کی قسمت کالے قالین کی طرح ہو تو اس کو کسی بھی چیز سے، حتیٰ کہ آب کوثر سے بھی دھوئیں تو قسمت سفید نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی مرد بولے تو کالے دھاگے بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس کالے قالین پر اپنا ہاتھ مارا جس پر امیر تیمور بیٹھا تھا تو وہ سارے کا سارا سفید ہو گیا۔ جب دوبارہ حج پر گئے تو آپ رحمۃ اللہ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چھوٹی چھڑی دی تھی، جو واپس آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے پاس زمین میں گاڑ دی، جو کہ بعد میں درخت بن گئی۔ کبھی کبھی آپ تبلیغ کے لیے یا تربیت کے لیے کرامت کا اظہار فرما دیتے تھے۔ آپ فرماتے کہ جب میرا آخری وقت آئے گا تو سب کو مرنا سکھاؤں گا۔ چنانچہ جب آخری وقت قریب آیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دیر تک دعا مانگتے رہے۔ جب دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے تو جان آفرین کے سپرد کر دی۔ 3 ربیع الاول 791 ہجری کو بروز پیر 73 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار بخارا شریف ازبکستان میں ہے۔ آپ فرماتے تھے، مرد وہ ہے جو کامل صوفی ہو۔ آپ کا ایک بڑا مشہور قول یہ بھی ہے، گیند دوڑنے سے نہیں ملتی مگر ملتی اسے ہی ہے جو دوڑتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔